حدیث نمبر 108. اگر ماں نہ ہو تو خالہ اس کی قائم مقام ہے. عن ابن عمر ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال هل لك من ام؟ قال لا. قال وهل لك من خالد؟ قال نعم. قال فبرها. رواه الترمذی. روایت حضرت ابن عمر سے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا تو کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا کیا تیری ماں ہے؟ عرض کیا نہیں. فرمایا کیا تیری کوئی خالہ ہے؟ عرض کیا ہاں. فرمایا اس سے اچھا سلوک کرو. خالہ ماسی معاوض ہے قائم مقام. تشریح اصبت ذنبا عظیما یعنی میں نے قولی یا عملی بدترین گناہ کر لیا. ایسے ہی بدترین گناہ کی بھی توبہ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ خیال ہے کہ یہاں سوال گناہ کے متعلق ہے، کسی بندے کے حق کے متعلق نہیں. حق العبد بغیر ادا کیے یا بغیر صاحب حق کے معاف کیے معاف نہیں ہوتا. خبر رہا یہ حضور کی شان پردہ پوشی کہ اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے گناہ کیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے بیان کر کے رسوا نہ ہو. میں نہیں پوچھا کہ کیا گناہ کی تھی. پوری پردہ پوشی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہے جو صلہ رحمی کی وجہ سے معاف ہو سکتا ہے. کسی کا حق نہیں مارا ہے جس کی معافی صلہ رحمی وغیرہ نیک عمل سے نہ ہو سکے. اس فرمان علی کے سے دو مسائل مطلب ہوئے. ایک یہ کہ صلہ رحمی سے گناہ صلہ رحمی سے گناہ معاف ہوتے ہیں. صلہ رحمی بھی نیکی ہے اور نیکیوں سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. برائیوں کو نیکیاں زائل کر دیتی ہیں. دوسرا یہ کہ چھپے گناہ کی توبہ بھی چھپ کر ہی کرے، ہاں اعلانیہ گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ کرے. التوبۃ علی قدر الحوبۃ. توبہ گناہ کی حد کی ہے. اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا بھی ثبوت ہوا. مرآت حدیث نمبر 109. والدین کی موت کے بعد ان کا حق. عن ابی اسید الساعدی قال بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل من بني سلمى فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتها؟ قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ لهما عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بها وإكرام صديقها. رواه ابو داود ابن ماجہ. بڑی جامع روایت حضرت ابو سعید ساعدی سے فرماتے ہیں کہ جب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ بنی سلمہ کا ایک آدمی آیا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے والدین کی بھلائیوں میں سے کوئی بھلائی باقی ہے جو میں ان کی موت کے بعد ان سے کروں؟ فرمایا ہاں. ان کے لیے دعائے رحمت، ان کی بخشش کی دعا، ان کے بعد کے وعدے پورے کرنا اور ان رشتوں کو جوڑنا جو انہی کی وجہ سے جوڑے جائیں اور ان کے دوستوں کا احترام کرنا. یہ دوست ماں باپ بڑھا گئے ہیں، چنگی ساتھی بڑھا گئے ہیں، جنہوں اپنا تعلق قائم کر گئے انہوں بحال رکھنا، جوڑنا توڑنا نہیں. یہ ماں باپ مرنے کے بعد حق انہوں بحال رکھو، انہوں جوڑو،
انہوں نے توڑو نہیں. تشریح. اسید ساعدی صحابی انصاری ہیں. تمام غزوات میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. آپ سے بہت محدثین نے روایات کی. آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے. 67 سال عمر پائی. 67 سال 60 ہجری میں وفات پائی. آپ سارے بدری صحابہ میں آخری صحابی تھے. آپ کی وفات سے بدری صحابہ کا سلسلہ ختم ہوا. بڑی عظمت والے تھے. یہ اسید سعدی بدری صحابہ جو ہے. حل بقیہ من بر، یعنی میرے والدین انتقال کر چکے ہیں، اب میں ان سے کوئی سلوک کیسے کروں؟ دل کرتا ہے کہ سلوک کا سلسلہ جاری رہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے ساتھ 4 قسم کے سلوک کر سکتے ہو. ایک تو ان کے لیے دعائے خیر اور ان کے گناہوں کی معافی، رب سے دعا خیر مراد انہوں نے پڑھ کے بخشنا، ختم کرنے، انہوں نے دن منانا جڑے کسان نہیں منا دیں. اے ویکھو انہوں کا دن منانا، انہوں نے یاد رکھنا، انہوں نے دعائیں تو مراد ہنجے تو دعائیں نہیں نہ ہونی، دعائیں تو مراد انہوں نے پڑھ کے آیات کریمہ قرآن مجید ختم بخشنے، ہو سارے ثواب بخشنے. ایک تو ان کے لیے دعائے خیر اور ان کے گناہوں کی معافی کی رب سے درخواست. دعا میں نماز جنازہ بھی داخل ہے. مرکات. تشریح. ہر نماز کے آخر میں رب اغفر لی ولوالدیہ پڑھنا بھی، ان کے نام پر صدقات و خیرات کرنا بھی، ان کی طرف سے حج پیدل کرنا یا کرانا، ان کا 30واں 10واں 40واں برسی وغیرہ کرنا. الغرض یہ کہ لفظ بہت جامع ہے. 40واں ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ. ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਬ, ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਦਾ ਸਵਾਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਇਹ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਦੇ ਪਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ یہ پچھلے حج حضور نے فرمایا. مزید یہ کہ خالق کائنات نے ہمیں یہ دعا مانگنا بھی بتایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. والدین کی وصیت پوری کرنا، انہوں نے اپنی زندگی میں کسی سے جو وعدہ کیا ہو اور بغیر پورا کیے مر گئے ہوں وہ پورا کرنا. اس میں ادائے قرض بھی شامل ہے. بعض لوگ اپنے والدین کی اچھی رسمیں باقی رکھتے ہیں. بعض لوگ جو رہنا جی اپنے والدین کی اچھی عادات کو قائم رکھ دیں. میں یہ پورا کہ پیازا دن آ گیا، ختم کرا چھوڑو. ادائے قرض بھی اس میں شامل ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے. اگر والدین کسی تاریخ کو خیرات کرتے تھے یا میلاد شریف یا 11ویں شریف کرتے تھے تو وہ ہمیشہ نبھاتے رہیں. جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے اس مسجد کی آبادی کی کوشش کرنا، جس سے خانقاہ سے انہیں عقیدت تھی اس خانقاہ سے وابستہ رہنا، یہ تمام صورتیں اس حدیث پاک میں داخل ہیں. رواج بھی ہے تو اج فلانے نے مرید ہے، سارے ماں پیو فلانے نے مرید ہے، اصمی انہوں نے مرید ہے. یہ میں لکھ بھی ہے کہ چھڑی مریدی بھی فائدے تو خالی نہیں، وہ بچ بنے. اسی فلانے دے شیخ دی مرید ہاں، فلانے پیر دی مرید ہاں، اصل اپنا جڑا پرانا اپنا قائم رکھنا.
حضرت صاحب وہ بھی بلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے ہوں بھی آئے میں نے کہا کہ اس زمانے کو باہر کم کارواں سے باہر کھوتا لائے دیا ہے نا باہر کھوتے ہون بھی لائے ہونے باہر کھوتے لائے اس کھوتے سے ایک گٹی گھٹ چھڑے دیا ہے کھوتا جان گیا تو میں نے نہ بند چھوڑیا یہ جڑے ہوندہ نا اپنے وڈے وڈیریاں دے چنگے کاماں تے عمل کرنا یہ سارے گٹی گھٹ کے گئے کوئی تسی بھی اس سے عمل کرے نجات پاوے لا توصلوا الا بہما اس فرمان علی کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ جن عزیزوں سے رشتہ داروں سے صرف ماں باپ کی وجہ سے رشتہ داری ہو دوسری وجہ سے نہ ہو ان سے سلوک کرنا یہ میرے والدین کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. اس میں بہن بھائی چچا ماموں پھپھی خالہ سب ہی داخل ہیں. دوسرا یہ کہ خالص رضا والدین کے لیے ان سے سلوک کرنا اپنی ناموری یا شہرت وغیرہ کو داخل نہ کریں. اس سے معلوم ہوا کہ بندوں کی رضا کے لیے کام کرنا بھی بعض صورتوں میں ثواب کا باعث ہے. لہذا حضور کی رضا کے لیے نیک اعمال کرنا بالکل جائز ہے، شرک یا گناہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق والدین سے زیادہ برکات اور شیعت نے دوسرے احتمال کو زیادہ اختیار کیا. غرض یہ کہ ان عزیزوں کو والدین کی رضا کے لیے خدمت کریں. والدین کی رضا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چاہیے. اکرام و صدیق حما بھائی سارے ماں پیو انہوں نے ایسا کر گئے اسے بھی کرنا احترام میں تعظیم و اکرام بھی شامل ہے اور ان کی خدمت پر مال خرچ کرنا بھی شامل ہے. بیٹے کو چاہیے کہ باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے اور ماں کی سہیلیوں کی قدر کرے. مرآت حدیث نمبر 110 والدین کے نافرمان کے لیے عجب عمل ان کی وفات کے بعد. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیموت والدہ او احدہما وانہ لہما لعاق فلا یزال یدعو لہما ویستغفر لہما حتی یکتب اللہ بارا. رواه البیہقی فی شعب الایمان. منصبی جیسے کئی شامل ہوں بھی ماں باپ کی نافرمانی کر کے اتنا انہیں خوش نہ حاصل رکھ سکتے یہ حدیث بات وہ متعلق ہے کہ بھائی اگر وہ دنیا تو لائف ہے تو پھر سے کیا کرنا چاہیے. روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بندہ جس کے ماں باپ یا ان میں سے ایک فوت ہو جائے وہ ان کا نافرمان ہو پھر وہ ان کے لیے دعا کرتا رہے بخشش مانگتا رہے حتیٰ کہ اللہ اسے نیکوکاروں میں لکھ دیتا ہے. پچھو زندگی جیون بھی کرنا رہا نافرمانی کرنا رہا یا آنکھ نہیں لگتا رہا اپنی مرضیاں کرنا رہا لیکن جس وقت دنیا تو ہے نا دنیا تو ہے تو پھر پڑھ کے بخش پڑھ کے بنانے اللہ ہماری چنگی کر رہا ہے ہمارا ثواب دے رہا ہے ایک بات کر. تشریح شارح مشکات فرماتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی میں حق اللہ کی تلفی بھی ہے اور حق العباد کی بھی. لہذا یہ گناہ بھی ہے اور ماں باپ کا حق مارنا بھی اور یہ گناہ کبیرہ ہے. یدعو لہما ویستغفر لہما یعنی یہ نافرمان والدین کی وفات کے بعد اولا نافرمانی سے توبہ کرے پھر مرتے دم تک ان کے لیے گناہوں سے بخشش کی دعا اور اصال ثواب کرتا رہے تو رب تعالیٰ برزخ میں اس کے والدین کو اس سے راضی کر دے گا. پچھلی لیے دعائیں نہ لو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر وہ بڑے خوش ہو سن میرا پتر بڑا چنگا پچھو میں نے پڑھ کے میں نے بخشنا چاہا تو میں نے گناہ پہ معاف کرانا. یاد رہے کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ معاف نہیں ہوتا.
ہم لوگ ماں باپ کی وفات کے بعد ان کا 30واں 10واں 40واں اور برسی وغیرہ یا وقتاً فوقتاً کے نام پر جو خیرات کرتے ہیں ان سب کی اصل یہ حدیث ہے، بلکہ ہر نمازی ختم کرتے وقت ماں باپ کو دعائیں دے کر سلام پھیرتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث نمبر 111، حج مقبول کا ثواب کیسے حاصل ہو؟ یہ مقبول جناب حجۃ مبرورۃ مبرور۔ جناب عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ولد بار ينظر الى والديه نظر رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة قالوا وإن نظر كل يوم 100 مرة قال نعم الله أكبر وأطيب، رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی اپنے ماں باپ سے بھلائی کرنے والا لڑکا جو اپنے والدین کو ایک نظر رحمت سے دیکھے مگر اللہ اس کے لیے اس نظر کے عوض مقبول حج لکھ دے۔ عرض کیا کہ اگرچہ ہر دن 100 بار دیکھے، فرمایا ہاں اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے پاک ہے۔ اس نے فرمایا نہیں کہ میں تھوڑا پہ دینا کہ منہ پہ دینا، بڑھ بڑھ کے دینا رہا ساری دے چھوڑی سی جی حضور پیدا 100 باری دے کے تو 100 باری دے اتنے ثواب دے یہ سکتا مرضی کا مالک ہے۔ تشریح شارح مشکات فرماتے ہیں کہ اطاعت شعار لڑکے کو فرما برداری کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن پیار اور محبت سے انہیں دیکھنے کا الگ ثواب ملے گا۔ غور کیجئے کہ جب والدین کے دیکھنے کا اتنا ثواب ہے تو جو مومن ان آنکھوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور محبت سے دیکھیں اس کو ثواب کتنا ملے گا، اس کا اندازہ میری عقل سے ورا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو محبت سے دیکھنا چومنا بھی ثواب ہے۔ صحابی درجہ، صحابی اعتماد، غوث قطب، سب صحابی نے کالانی خاک کسی صحابی نال بھی نہیں ملتے، بڑے بڑے ولی یہ حضور اللہ چہرہ مبارک دیکھ رہا ہے درجہ۔ خوشا وہ وقت کے طیبہ مقام تھا ان کا، خوشا وہ وقت کے دیدار عام تھا ان کا۔ عرض کیا گیا کہ اگر دن میں 100 بار دیکھے تو پھر شاید سائل نے سمجھا ہوگا کہ دن بھر کی نگاہیں ایک بار میں شمار ہوں گی، اس لیے یہ سوال کر کے مسئلہ حل کرا لیا کہ والدین کو دن میں 100 مرتبہ بھی اگر نظر رحمت سے دیکھا جائے تو ہر بار دیکھنے کا ثواب حج مقبول ہے۔ میرے بات حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اللہ اکبر سے دینا اس لیے ہے کہ اللہ کو ایسی چیزوں کی پرواہ نہیں کہ کتنا دیا اور کتنا دے رہا ہوں، اور ایسے احساسات سے بہت بلند ہے۔ حدیث نمبر 112، فرمان رسول کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ عن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ، متفق علیہ۔ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے ایسے نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بڑھایا، میں اس کا بندہ ہی ہوں، تو کہو اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریح لا تطرو بنا ہے اطراء ان سے، یعنی مبالغہ کرنا، جھوٹی تعریف کرنا، حد سے بڑھانا،
یعنی مجھے خدا یا خدا کا بیٹا یا خدا کا رشتہ دار عزیز نہ کہو، یہ چیزیں ہم جنسوں میں ہوتی ہیں، رب تعالی جنس سے پاک ہے۔ یہاں خاص مبالغہ کی ممانعت ہے، یعنی جس قسم کا مبالغہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا، تم میرے بارے میں وہ نہ کرو۔ عیسائی ہن بھی عیسائی یہی عقیدہ وہ اللہ کے پتر ہونے اللہ وقار سوار مسیح ابن اللہ، تو مسیح اللہ کے پتر، یعنی وہ اتنا بڑھانے نانو بڑھا کے میں اللہ کے پتر تک لائے وے یہ وہ منع پہ ہونا کہ بھائی اتنا میں نہ بڑھایا کہ اللہ کے نزدیک میں نے یہی میں نے کر عبداللہ و رسولہ، اس کی معنی یہ ہے کہ تم مجھے عبداللہ و رسولہ کے سوا کچھ نہ کہو، یہ نہیں کہ نہ شفیع المذنبین کہو نہ رحمت للعالمین کہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ میری وہ صفات بیان کرو جو عبدیت کے ماتحت ہوں، الوہیت والی صفات مت بیان کرو۔ لہذا یہ حدیث ان احادیث کے متعارض نہیں۔ انا سید والدہ آدم، یا جیسے انا خطبہم اذا سمتو، یہ حدیث قرآن کریم کی آیات نعت کے خلاف ہے۔ میں لطیفہ سنائی، حکیم صاحب بڑے آئے نا ساڑھے بڑے ماموں جانا ہے قبر مزار مبارک سے بیٹھی کو کہا جائے میں بھی بیٹھ گڈی سفر ہوتے ہیں، بس کلاس سے باندھے ہے، سیکنڈ کلاس سے باندھے، لیکن عیسائی لیکن مولوی صاحب آج بڑے مولوی صاحب وہ دو رل کے بیٹھے میں دوسری سیٹیں سے بیٹھ رہا سو ان کی گلا آپس میں شروع ہو گئے۔ تو عیسائی آخیا ساڑھے جو عیسیٰ علیہ السلام آئے نا بڑی بڑی شان والے آئے، بڑی دی مرتبے بڑے میں اگر خدا کا پتر ہو تھی مسلمان ہو منتے اسی تو منتے ہاں، وہ اتنی بڑے آئے کہ درجہ خدا کے پتر جی کو ایک پتر کا درجہ ہونا انہوں نے بھی درجہ ہے وہ سنتے رہا اس کا نہیں یہ چیز غلط آ جائے اس مجھے بھائی تھوڑے نبی قریب کی وجہ ہے میں ان کو ہی نہیں جاؤں میں جو انجا رو پہ ہو سکتا میں کبھی ہے اے مسلمان یعنی غیر فتح کوئی نہ خود ہی شان سن کے اپنے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنا گھٹا دیتا نعوذ باللہ کہ وہ عیسائی حیران ہو گیا کہ بھائی تھوڑے تو نبی چنگے ہوئے سارے بعض مسلمان ہی ہو جائے ہونے رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حق یہ ہے کہ سوائے ابن اللہ وغیرہ کے جو تعریف کر سکتے ہو کرو۔ سوائے ابن اللہ یہ اللہ کے پتر چھدن تو علاوہ یہ بھی تعریف کر سکتے ہو کرو، وہ کسی تعریف دے ہو ہر تعریف دے ہو لائق ہر تعریف ہونا چاہیے تھی۔ امام مصیری فرماتے ہیں وَدَعْ مَا اِدَّعَتْهُ النَّصَارَى فِي نَبِيِّهِمْ وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مِنْ شَرْفٍ وَمِنْ عَزَمٍ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدًّا فَيَعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ ترجمہ کیا ہے جی، سوائے ابن اللہ وغیرہ کے باقی جو کہہ سکتے ہو کہو، ہمارے الفاظ محدود ہیں، حضور کی صفات غیر محدود ہیں۔ ساری دنیا ساری عمر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بیان کرے، سمندر کا قطرہ بیان نہیں ہو سکتا کہ غیر محدود کو محدود کس طرح بیان کرے۔ ہمارے الفاظ محدود ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت ممبر بھی شہادت نے حضور نے حسان ابن ممبر پہ چڑھ کے
حضور کی انہوں نے تعریف کی تھی، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ سونا کس بہو نے جمے ہی نہیں، نہ ہی کوئی نہیں ہوتا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور خوش ہو گئے. یہ مطلب ہے حضور کی تعریف کرو، حضور کی رضا حاصل کرو، حضور کی خوشنودی حاصل کرو. کیڑے کر کے ڈاکٹر یونی کر کے کوئی نہ جان دے اللہ کہ یا کی نا ان لوگوں نو کہ بھائی وہ انہوں نے فکر پہ پہنتا کہ بھائی یہ کہ خدا نہ بڑھا مان کون خدا بڑھا تاریخ ہم نہیں نہ کر دیں اس ڈر سے. یہ حدیث بات پڑھ پڑھ کے سنائیں لے، یہ حدیث پڑھ پڑھ کے سنائیں لے. حضور فرمایا فإنما أنا عبده. شکر کرے تھے بھائی ابھی ایک سال مصر سے اللہ پہ کیا. اٹھائیس حرفوں میں حضور کی صفات لامحدود ہیں مرآت. اس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر این سراپا انتظار منتظر. ترجمہ عبد اور عبدہ ضمیر کے ساتھ اور ہے. عبد ہر وقت انتظار میں رہتا ہے اور عبدہ کا انتظار کیا جاتا ہے. ایک اور بھی شعر ہے کیا یاد نہیں دیکھا ویسے بہت بڑھیا اقبال کا ہو. ترجمہ اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کے بغیر حضور کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا اور آپ کی تعریف نہیں کر سکتا. چنانچہ حضور کی ذات کو خدا نے پہچانا ہے اور خدا کی ذات کو حضور نے پہچانا ہے. حدیث نمبر 113. جو کسی کو کافر کہے اور وہ نہ ہو تو کفر اس پر لوٹ آتا ہے. عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ وليس كذلك الا عاد علیہ. متفق علیہ. روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی شخص کے کافر ہونے کا دعویٰ کرے یا کہے کہ اللہ کا دشمن اور وہ ایسا نہ ہو مگر اس پر لوٹتا ہے. تشریح شارح مشکات مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو کافر یا فاسق نہ کہو، کیونکہ اگر وہ واقعی کافر یا فاسق ہوا تب تو یہ الفاظ اس پر صادق آئیں گے اور ورنہ کہنے والے پر لوٹ آئیں گے. کہنے والا کافر یا فاسق ہو جائے گا یا کافر و فاسق کہنے کا وبال اس پر پڑے گا. مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا کسی عقیدہ اسلامیہ کی وجہ سے کافر کہنے والا یا ایسے مسلمان کو جس کی اسلام یقینی قطعی ہو کہنے والا خود کافر ہے. بطور گالی کافر کہنے کا سخت گناہ گار ہے. جیسے کسی کو حرامی کہا تو اسے حد قذف لگ سکتی ہے. اے لفظ جڑا جناب مفتی صاحب لکھ دے پے نا جسن کسی نے حرامی آکھیے تو اس نے حد قذف لگ سکتی ہے. تو عموماً معاشرے دی وچ مروج ہے کہ جڑا غصے چاہتے نہیں الفاظ استعمال کریں گے. غصے ایسا حال میں جڑے کسی لفظ ہو انہوں نے اسے نہیں لگ سکتی. یہ انہوں نے لگ سکتی ہے جڑے کہ دلائل نہ رکھ کے حرامی ہے. حرامی اپنے دل میں اپنے پیو سے نہیں ہے فلانے کا یہی وہ ساتھ لگ گئی. غصے نال گلاں میں پہ پیچھے بھی آیا جی صرف گناہگار ہوگا. حدیث نمبر 114. نسب کسی کی فضیلت یا گالی کا سبب نہیں. خاندان جڑا خاندان کسی دی فضیلت دا یا گالی دا سبب نہیں. عن عقبہ ابن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انصابكم هذه ليست بمسبة على أحد كلكم بنو آدم طف السعي بالسعي لم تملوه ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى كفى بالرجل أن يكون بذيا فاحشا بخيلا رواه أحمد والبهقي في شعب الإيمان. روایت ہے حضرت عقبہ ابن عامر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے یہ نسب کسی پر گالی کا سبب نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو، جیسے سع کی چیز سع یعنی ٹوپے سے ہے جسے اس نے بھرا نہ ہو، کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں مگر دین اور تقوی سے۔ انسان کے لیے یہ آر کافی ہے کہ وہ بد زبان، فحش گو، کنجوس ہو۔ یہ بڑا سارے چودھری سن کوڑی ہو سن اسی چودھری انسان کوئی برتری نہیں ہو پہنے لے کمی کمی ہونے اسی چودھری ہاں یہ ادھے متعلق حدیث ہے۔ تشریح لیست بمسبت نسب گالی کا باعث نہیں، کوئی کسی کا نسب کو گالی نہ دے، جیسے کہا جاتا ہے کہ جو لا ہے جلا پار پولین جلا سے نا جلائے جلائے پولین جلایا یہ گال سمجھی تو جڑے ہوندے نا جلائی وہ شرما اپنی ذات ہور دسے میں یہ لفظ سارے معاشرے گال بنی ہوئی کمی خود گال ہے کہ فلانا کمی ہے، یہ بھی گال بنی۔ یہ سارے اتنے ہندوؤں نے بھی اثرات ہندو برہمن اور اس قسم کے اور کوئی ذاتیں ہونی شودر سب ہے جو سارے کمی پولی یا وہ گھٹیا ذات شودر برہمن جواہر لال نہرو برہمن آ جواہر لال نہرو اس وقت وہ وزیر اعظم آ جو وہ بڑے نہیں اور کئی جیسا بچکار ہیں کیونکہ اسی پوری زندگی گزار رہے ہاں وہ اثرات مسلمانوں میں بھی آ گئے، وہ اثرات سارے ہن بھی موجود ہیں۔ اسی کمیاں اسی شودر سمجھتے ہیں بھئی فلانا کمی ہے، اسی کسی آپ جتنے بھی عیب ہوں آپ بڑے ہاں کیونکہ اسی خاندانی طور پر بڑے ہاں، بس یہ کوئی خاندانی طور پر اور کوئی فضیلت نہیں، کوئی چنگیائی نہیں، کوئی چنگا کام نہیں، صرف خاندانی طور پر بڑے۔ پیشے کیسے بنے جی؟ کتاباں چاہیے پرانے پڑھتے سن بھائی پیشے ککن بنے کام جس نے ود گئے سارے پہلے آپ ہی کریں دے روچیاں بھی کرنا سارا کرنا وہ کام جس نے ود گئے پہ دین بھائی باگا پہل پڑھیندا ہے نا بھائی جڑا پیشہ ہوندا نا پیشہ ور پیشے ککن بنے پیشے کیسے بنے بے پیشہ ور جڑا ہوندا نا کوئی بھی کام ہے پہلا ہر بندہ اپنے کام آپ کریندا، جتیاں وغیرہ سارے معاملات آپ کریندا، اگوں بعد پیشے ور بن گئے، مستری بن گئے یا جتیاں رگڑ گئے تو یہ پیشے ککن بنے۔ انگریز جس وقت پہلے آئے انہوں کو اور کوئی حربہ استعمال انہوں کو نہ ہو سکتا
انہیں یہ حربہ استعمال کیا کہ انہوں نے معاشرے میں آپس میں انہوں نے پھٹ پایا یہ آپس میں لگے رہن تو ساری حکومت چل رہی ساری حکومت اس بغیر نہیں چل سکتی جتنے آپس میں لوائی بعض زمینیں دے دیتی اے لو تھی آ زمین تھی وڈے ہو سارے جی دوجے نہ پرانے بندے کو گلا سن لو میں بھی سنی تھی سن لو کمیاں سرکاری طور پہ زمین نہیں دیتی ہے بھائی یہ کمی ہے انہوں نے کمی رہن دو انہوں زمین کیونکہ وہ وڈیرے ختم یہ کم کرے انہوں نے ماتا طرح پتہ ایک آپس بھیڑ لڑائیاں لین دین وہ باقی رہنا کون یہ اس وقت یہ شروع ہوا انگریز نے یہ شروع کیتا جڑے کہ ہوں بھی سارے لگا ہونا ورنہ ہوں بھی وجو نا جو آزاد ملک عرب شریف ونجو عرب پٹھان کے ملک ونجو پٹھان سے کوئی کمی نہیں ہوں بھی کوئی نہیں کمی پٹھان بھی اپنے سب جڑے لوگ افغانستان جڑے آئے انہوں کو پوچھو اس کوئی سوال ہی کوئی نہیں اس واسطے بھائی اتنے حکومت انگریز گئی نہیں انہیں فٹ نہیں پائی ساڑھے جو انہیں فٹ پا کے ساڑھے میں انہیں حکومت کی تھی اور کوئی دسو بس یہی ہے یہ سچی گل یا کوڑی گل تھی دسو بھی پرانے آدمی سچی گل ہے لیکن بندے ساری صفتیں مالک ہے چنگائی بھی ہے سب محبت بھی ہے سر بھی لیکن وہ کمی ہے سارے نزدیک کوئی گھٹیا ایک بندے ساری برائیاں سر کسی کی گل نہیں سنتا اپنے آپ سب تو وڈا جاننا تو کون ہے کھوجیا کھڑے آنا وہ سارے نزدیک سب تو وڈا یہ سارے معاشرے چاہے بیماری ہیں بھائی وڈے بڑا خاندان وڈے بھائی اس کو جا ہے یا لگی ہوتی ہے ایک غریب آدمی ہے ساری سلسلہ کا مالک ہے لوگوں نال محبت لوگوں لین دین چلنا اگے پیچھے کرنا وہ گھٹ گئی اس واسطے ہے کوئی وہ موچی ہے یا پولی ہے یا چودھری نہیں ٹھیک ہے تھوڑی تشریح آندھی جناب تحفہ کے یعنی تو کی فتح اور فا کی شد سے بمانی کم ہونا یا کم تولنا اس سے تصفیف بمانی کم تولنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل للمطففین اصطلاح میں طف وہ چیز ہے جو سا یعنی ٹوپا وغیرہ میں پیمانہ میں بھری جائے مگر اسے پر نہ کرے یعنی کچھ حصہ خالی رہے مطلب یہ ہے کہ ہر انسان پورا کامل انسان نہیں اس میں کچھ کمی ضرور ہے جیسے پیمانہ یعنی ٹوپا اس میں کمی ہوتی ہے بذیًا فاحشاً بخیلاً بدزمانی فحش گوئی اور کنجوسی یہ خصلتیں ہیں باعث شرم و عار ہیں کہ نسب ان عیوب سے بچنے کی کوشش کرو نسب پر تان کیسا رزق کے حلال کمانے کے لیے جو بھی پیشہ اختیار کیا جائے درست ہے ہاں آج کل کچھ ایسے کاروبار بھی چل نکلے ہیں جن سے فحوشی ریانی مغربیت کو فروغ مل رہا ہے ہمارے نوجوان اخلاقی بے راہبری کا شکار ہو رہے ہیں یہ واقعی قابل مذمت ہے مثلا انڈین فلمیں دیکھنا ویڈیو کیسٹیں وغیرہ یہ سب کچھ فحش گوئی کی زمرے میں آتا ہے ایسی کمائی یا کسی ایسی سرگرمی سے حاصل کی جائے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا مذموم ہے مذکورہ حدیث مقدسہ میں واضح کیا گیا کہ سب آدم کی اولاد ہیں فضیلت کا معیار تقوی اور دین ہے قابل نفرت اور زائل ہیں
جو بد زبانی، بے حیائی اور کنجوسی پر ہیں۔ مرآت صدق رسول النبی کریم۔ ایک گل سنائی، میں آپریشن کرایا اکھی کا، بھونا کا ڈاکٹر تھا اسلام آباد، بڑا قابل، ہر ایک نال اس کا اتنا محبت ہو، اور تقریباً مفت کرے کوئی کسی نال کوئی ڈاکٹر ڈاڈے بھی ہوتے ہیں، اتنے محبت کریں تاکہ کوئی غریب اس کو چڑھ کے بہن ہے کہ بھائی وہ سڈا ریاض کس ہے، میں نے شاید کوئی اچھا کوئی شاید کوئی نہیں، اس کا نام بھی ہے چکوال دکان بھی آ پر پائی مخصوص آدھے گھر نال میں بھی اس کو بڑا قابل، آج کل وہ لندن ہوتا اتنے قابل آپ انہیں برطانیہ نے بلا لیا بھی اتنا آ میں بھونی آئے اس نا پچھو بھونا دے آئے، میں بھونی آئے اس میں نانا لینا میں ایک اپنی بڑی خاص اس نال گل کی تھی بھائی بڑے ہی تھوڑا ڈاکٹر اچھا آدمی ہے، بڑا ہی خیال کر کے غریبوں کی خدمت کرے ہے نا، بندے سے بڑے ہی اسے سمجھ کوئی نہ آئی، اخیر جسے میں ساری گلیں کی سب بہنا کر ہاں وہ کمار ہے جی، ہاں وہ کمار ہے، جاننے اسی کمار ہے، ساری بھی گلا ہونا ایک امی ہونا سارے بند وڈا ہے۔